السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج گھروں میں کوئی پیار محبت کی لہر نظر نہیں آتی۔ آج گھروں میں فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ گھر کے گھر نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اندر آپس میں پیار محبت نہیں بڑھ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو ہم ایک دوسرے سے پیار محبت اتنا کرتے ہیں کہ ابھی منگنی ہوئی ہوتی ہے اور نکاح کا انتظار ہوتا ہے، تو تجربے سے یہ بات واضح ہے کہ شوہر مطلب جو لڑکا ہوتا ہے، لڑکی والوں کو، منگیتر کو اتنے بے بہا تحفے دیے جاتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد پھر سال بھر میں کوئی ایک تحفہ دینا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اس کے ساتھ پیار محبت اور گھر میں ایک حسن و سلوک کی لہر پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھر بستا ہے۔ جب آپ کے اندر پیار و محبت کی لہر ہوگی تو آپ کی اولاد میں بھی اس طرح پیار و محبت کی لہریں ہوں گی، ان کا بھی آپس میں پیار محبت سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ جب آپ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو تحفے تحائف دیتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ نے دینا تو ہے۔ اگر وہ لڑائی جھگڑا کر کے لے گی آپ سے، اس نے اگر لڑائی جھگڑے سے کپڑے بنوا لیے، زیور بنوا لیا، تو کام تو ہو جائے گا لیکن اس میں اثر نہیں ہوگا، کوئی پیار محبت کی لہر نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ خود اس طرح کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اس کو کیا چیز محبوب ہے، تو آپ پہلے سے وہ چیز لے کر آئیں، اس کے لیے اس کو تحفے میں دیں۔ اگر ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو نوالا کھلائیں۔ یہ پیار محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کا واقعہ یقیناً آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، امہات المؤمنین نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ کا چبایا ہوا مسواک دیا، اس پر لعاب لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اس کو پسند کیا۔ جس پیالے سے، جس جگہ سے حضرت عائشہ پیتی تھی، اسی جگہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اس کو اگر بالفرض آپ کا خاوند اس طرح ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ڈنڈے تلے آپ کی بیوی رہے، شروع سے ہی مظاہرہ کرتا ہے کہ میں غیرت مند انسان ہوں، حالانکہ یہ کوئی غیرت مندی کی بات نہیں کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے ڈنڈے تلے رکھے، ہر وقت اس کے اوپر غصہ کرے، ایک شیر کی دھاڑ اس کے اوپر، درندے صفت کی کوئی دھاڑ اس کے اوپر، یہ بہت بری عادت اور بری خصلت ہے۔ تو ان بیویوں سے چاہیے کہ اپنے خاوند کے سامنے ایسے حسن و اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں۔ اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے، ایک عورت تھی، وہ کسی عامل کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میرا خاوند ایک درندہ صفت انسان ہے، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی حسن و سلوک نہیں ہے، کوئی پیار محبت نہیں ہے، کبھی ہم نے مل بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اتنا درندہ صفت انسان ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا تویز دیں میرا اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو اس عامل کو اللہ جزائے خیر دے، میں اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ اس نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ بس بہت زیادہ اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں مجھے۔ اس عورت کو کہا کہ آپ شیر کی گردن سے ایک بال لائیں گی جس پر میں تعویذ کروں گا، تو آپ اپنی بیوی کا، اس کو خاوند کو دینا، تو آپ کا خاوند آپ کا فرماورہ ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے کوشش کی، کہا کہ میں انشاءاللہ لاؤں گی۔ پہلے تو بہت ڈری، شیر کی دھاڑ سے اس کی چیخیں نکل گئی، لیکن کوشش کی، اس کے لیے تازہ گوشت لے کر جاتی، اس کے آگے پھینکتی، شیر کھاتا۔ آہستہ آہستہ اس طرح ہوا کہ وہ اس کے قریب ہونے لگ گئی، شیر کو بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ میری مالکن ہے، مطلب مجھے کھانا کھلاتی ہے تو یہ بہت اچھی عورت ہے، مطلب شیر کو محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گی، نہ میں اس سے کچھ کہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہائم میں بھی ایسی عادات ڈالی ہیں کہ وہ پہچان جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے کوشش کی، اس کے پاس پہنچی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو شیر کچھ نہ کہتا، کیونکہ روزانہ اس کے سامنے گوشت ڈالتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے نا، تو وہاں سے ایک بال نکال لیا اور اس عامل کے پاس لے آئی، کہا کہ یہ رہا بال اور آپ اس پر تعویذ کریں اور میرے خاوند سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ تو اس عامل نے کہا کہ آپ نے تو تعویذ خود کر لیا اور اس کے اوپر عمل بھی کر لیا، تو اب کس چیز کا چھٹکارا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بال لینے کا کہا تھا، میں بال لے آئی، اب آپ تعویذ کریں گے اس کے اوپر؟ اس نے کہا کہ دیکھو، آپ ایک درندے سے اس کی گردن سے بال نکال کر لے آئی، کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، آپ نے اس کے سامنے گوشت ڈالا، تازہ گوشت، اور کب تک ڈالا؟
ایک دو ماہ تک آپ نے محنت کی اس کو اپنا بنانے کے لیے، آخر کار آپ اس کی گردن سے ایک بال لے کر آئے اور شیر نے آپ کو کچھ کہا تک نہیں، تو آپ کا خاوند تو درندہ صفت ہے نا، درندہ تو نہیں، تو آپ کیا اس کو اپنا نہیں بنا سکتی؟ جب آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ ایک درندے کو اپنا بنا رہی ہیں، تو آپ خاوند کو اپنا کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب سے پہلے عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ 3 کام کرے، بنیادی 3 کام، تو اس کا گھر انشاءاللہ ایک خوشگواری کا ماحول ہوگا، اس کے گھر میں ایک خاص محبت کی ایک مثال ہوگی، اس کے گھر میں بہت ہی خیر و برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے زبان پر قابو رکھے، یہ بات کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کو برا نہ مانے، عورتوں میں یہ مثال بالکل واضح ہے۔ کسی نے کیا خوب مثال دی، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی سب سے بڑا جھوٹ سنائے میں اس کو انعام دوں گا، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 10 من گندم کھا لی، اور مطلب مثال ایک نے کافی بڑے بڑے جھوٹ، تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی اتنا خاص بڑا جھوٹ نہیں، آپ سلطنت کے قائل نہیں ہیں، یا آپ اس انعام کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اتنے بڑے پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور مجھے کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد میں نے جہاز سے چھلانگ لگائی، مطلب مثال اس نے اپنے زندہ رہنے کی دی کہ میں فلاں فلاں کام کر سکتا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں۔ اور تیسرے شخص نے کیا خوب بات کی، کہتے ہیں کہ میں نے 4 عورتوں کو دیکھا اور وہ خاموش بیٹھی تھی، بادشاہ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کی زبان چلتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے زبان پر قابو رکھیں، اور پھر اپنے حسن کو، اپنی جسم کی خوبصورتی کو اپنی شوہر کے لیے پیش کریں، ہر وقت اپنے شوہر کے لیے سجیں سوریں۔ ہماری بہنیں، مائیں بہنیں اس کام کے لیے بہت پیچھے ہیں آج کل، کہ اپنی شادی کے کچھ عرصہ بعد تو سجتی سنورتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گھر کے ماحول میں بے صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ہر وقت سجیں سنوریں، اس کو خوشی کا موڈ دکھائیں، جب وہ گھر آئے تو آپ بخوشی اس کے لیے سیدھا منہ بنا کر بیٹھی ہوں، کوئی مطلب آپ اسے خوشی کا ایک ماحول دیں، تو آپ کے گھر میں خوشگواری ہوگی، آپ اپنے شوہر کے لیے، شوہر آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت، یہ 3 کام ضروری کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم میں اتنی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے جید کبار صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ اور ان سے حدیثیں پوچھنے جایا کرتے تھے، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ تو امہات المؤمنین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے گھر کو بسائیں، اپنے گھر میں خوشگواری کا ماحول پیدا کریں، اپنے گھروں کو اجاڑیں نہیں، خدا را سب سے تو یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہیں اور آپ کا گھر سجے سورے گا۔